तो इस वीडियो में सबसे पहले आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुरान मुताला तारीफ़ कुरान इंट्रोडक्शन टू कुरानिक स्टडीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। कुरान मजीद का मफ़हूम पहले देख लेते हैं। कुरान का लफ्ज़ कुरआ किरआ से बना है, जिसके मानी है पढ़ना, और लफ्ज़ कुरान का लग़वी मानी है कसरत से पढ़ी जाने वाली किताब। नीचे देख लेते हैं। इस्तिलाह में कुरान अल्लाह ताला का वो कलाम है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हस्ब ज़रूरत अरबी ज़ुबान में आहिस्ता आहिस्ता 23 सालों में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल हुआ, और इसकी तिलावत इबादत का दर्जा रखती है। नीचे हम देख लेते हैं कुरान मजीद का नाम। कुरान मजीद के चंद मशहूर ज़ाती अस्मा दर्ज ज़ैल हैं। अस्मा कहते हैं नाम को। नंबर 1 है अल कुरान, इसका मानी है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब। नंबर 2 अल फुरकान, हक़ व बातिल या सच और झूठ में फ़र्क करने वाली किताब। नंबर 3 है अल ज़िक्र, याद दिलाने वाली किताब या याद दिलाने वाली। नंबर 4 अल किताब, ऐसी तहरीर जो मुकम्मल हो। नंबर 5 अल तंज़ील, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा। नीचे है तारीफ़ कुरान का अजमाली खाका, देख लेते हैं जी। सूरतें कुरान मजीद की कुल 114 सूरतें हैं, जिनमें से 86 मक्की हैं और 28 यानी 28 मदनी सूरतें हैं। आयात कुरान मजीद की कुल 6236 आयात हैं, जबकि मशहूर ये है कि आयात की तादाद 6666 यानी कि 6666। वैसे अगर आप ये लिखें तो भी आपका ठीक होगा, लेकिन असल में है 6236। तो ये आप देख लीजिएगा। कुरान के पारे देख लेते हैं जी। पारे कुरान मजीद में कुल 30 पारे हैं और उनके डिफरेंट नाम भी हैं। रकूआत देख लेते हैं। कुरान मजीद में कुल 558 रकू हैं, जबकि मशहूर ये है कि रकू 540 हैं। मनाजिल कुरान मजीद में 7 मनाजिल हैं, और जो लोग हफ्ते में कुरान ख़त्म करना चाहते हैं इनके लिए सहूलत है। 7 मनाजिल की उनके लिए सहूलत है। सजदे देख लेते हैं जी। कुरान मजीद में कुल 14 मकामात पर सजदा तिलावत हैं, और इनमें से 13 जो हैं वो मक्की सूरतें हैं, जिनमें सजदा आता है जिन आयत में, और एक मदनी सूरत है। मुद्दत नज़ूल कुरान मजीद मक्का में 13 साल और मदीना में 10 साल और कुल 23 साल में नाजिल हुआ। वैसे 22 साल 2 माह और 22 दिन भी बाज़ जगहों पर लिखा होता है, लेकिन 23 साल भी अगर आप लिख देंगे तो आपका जवाब ठीक होगा। बड़ी और छोटी सूरत देख लेते हैं। कुरान मजीद की बड़ी सूरत अल बकरा और छोटी सूरत अल कौसर है। बिस्मिल्लाह का बयान। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, और सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा आई है। देखिए सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह आने की एक वजह है, और वो आप लोग खुद फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो मतलब है वो बताना है कि सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है, लेकिन सूरह नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आई है। पहली आयत सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयत जो हैं वो इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसाना मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। और आखिरी जो आयत है वो सूरह माइदा की आयत नंबर 3 है। तो आखिरी आयत जो है वो सूरत माइदा की आयत नंबर 3 है। ये आप पढ़ सकते हैं नीचे। पहली और आखिरी यहाँ पर आपको पता चल गई होगी। पहली आयत सूरह अलक की इब्तदाई 5 आयत और आखिरी आयत सूरह माइदा की 3 जो आयत है, आयत नंबर 3। उसके बाद देख लेते हैं कुरान पाक की तरतीब 2 तरह की है। तरतीब नज़ूली। तरतीब नज़ूली से मुराद कुरान पाक की वो तरतीब है जिस तरतीब से कुरान पाक नाजिल हुआ, और तरतीब तौक़ीफ़ी देख लेते हैं। तरतीब तौक़ीफ़ी से मुराद कुरान मजीद की वो तरतीब है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक लगाई। कुरान पाक की मौजूदा तरतीब तरतीब तौक़ीफ़ी है।
ٹھیک ہے، ترتیب نزولی بھی ایک ترتیب ہے اور ترتیب توقیفی بھی ایک ترتیب ہے۔ تو آج ہم کون سی ترتیب سے پڑھتے ہیں؟ ترتیب توقیفی، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ مکی صورتیں ہیں، ان کی پہلے خصوصیات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے مکی صورتیں آتی ہیں اور جو کہ ہجرت مدینہ سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، اس میں مزید ڈیٹیل ہوگی، میں آپ کو اگر زیادہ بتاؤں تو اس سے زیادہ آپ کو یہاں سے ہم پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو مدنی صورتوں میں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبوت ملنے کے بعد 13 سال رہے، اس اعتبار سے یہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور پھر مکہ میں چونکہ زیادہ تعداد میں رہائشی کفار تھے، یعنی کہ جو کفار تھے وہ زیادہ تعداد میں رہتے تھے، تو مخالفین کا جو ہے لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے صورتوں کو نازل فرمایا۔ اور مکی صورتوں کی اہم خصوصیات نیچے دیکھ لیتے ہیں۔ اختصار نمبر 1 پہ ہے، مکی صورتیں اور آیات مختصر ہوتی ہیں۔ اختصار کا مطلب مختصر ہونا، اور یہ بہت ہی مختصر ہوتی ہیں مکی صورتیں۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ الکوثر مکی ہے۔ سورہ کوثر آپ کو آتی ہوگی، تو وہ مکی صورت ہے جس کی 3 آیات ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر چھوٹی صورتیں مثلاً سورہ عصر، سورہ الاخلاص، سورہ القریش وغیرہ، بلکہ 30ویں سپارے کی اکثر صورتیں مکی صورتیں اور سب سے چھوٹی ہیں 30ویں سپارے کی صورتیں۔ عمومی خطاب جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، نمبر 2 پہ ہے، سوائے سورہ بقرہ اور سورہ حج کے تقریباً اکثر ایسی صورتیں جن کے درمیان یا کسی بھی جگہ یا ایو الناس یا بنی آدم وغیرہ کے الفاظ آتے ہیں، وہ مکی صورتوں کا عمومی خطاب ہے۔ ٹھیک ہے، مکی صورتوں میں کیا خطاب، کس خطاب سے جو ہے وہ کون سا خطاب ہے؟ یا ایوہ الناس اور یا بنی آدم، یعنی کہ اے لوگو، جس میں کسی خاص گروہ یا قوم کو مخاطب نہیں کیا جاتا، بلکہ عام انداز میں سب کو آواز دے کر مخاطب کی، یعنی کہ اس میں کسی ایک قوم کو یا کسی ایک لوگوں کے گروپ کو یا کسی ایک مذہب کو نہیں اس میں جو ہے وہ مخاطب کیا جاتا، بلکہ اے لوگوں یعنی کہ پورے جو بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان سب کو مخاطب کیا جاتا ہے، پوری دنیا کے یا پورے جہان کے جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کیا جاتا ہے۔ عمومی خطاب آپ نے پڑھ لیا۔ نیچے ہم چلتے ہیں، حروف مقطعات نمبر 3 پہ ہے۔ مکی صورتوں کا آغاز، حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ کاف، سین، کاف، تا، یا سین وغیرہ، یہ جو ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں حروف مقطعات، اور صرف 4 صورتیں مدنی ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی 25 مکی صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ تو مکی صورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ حروف مقطعات سے آغاز ہوتا ہے، اور حروف مقطعات کیا ہیں وہ آپ جان چکے ہیں۔ ٹوٹل 29 صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جن میں سے 25 مکی صورتیں ہیں اور باقی صرف 4 جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ مشکل اسلوب، مکی صورتوں کے الفاظ اور ان کا مفہوم عام طور پر مشکل ہوتا ہے، جیسے 30ویں سپارے کی صورتیں ہیں، مجموعی طور پر مدنی صورتوں کے مقابلے میں ان صورتوں کا الفاظ کا ترجمہ اسلوب مشکل ہے، یعنی کہ جو ان کی وکیبلری ہے ان صورتوں کی، جو مکی صورتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی چھوٹی ہیں، حالانکہ دیکھا جائے لاجک اگر سمجھا جائے، ان کی جو سائز ہوتا ہے صورتوں کا وہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن ان میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں ان کے جو میننگ ہے وہ بہت وسیع ہوتے ہیں۔ تو جب بھی اس طرح سے مطلب کچھ آپ چند باتیں کہیں، ان کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اگر ان میں مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں، بجائے اس کے کہ ایک جو بات بڑی کی جائے اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن جو مشکل الفاظ ہیں چاہے وہ 2 الفاظ بھی ہوں تو مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے جو انداز بیاں ہے مکی صورتوں کا وہ مشکل ہے سمجھنے میں، مطلب جو ہم ان کا جو ترجمہ میننگ سمجھتے ہیں سمجھنا مشکل ہے، لیکن وہ ہوتی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مجموعی طور پر مدنی صورتوں کے مقابلے میں ان صورتوں کا الفاظ کا ترجمہ اسلوب مشکل ہے۔ عقائد کی اصلاح پر زور، اچھا جی، مکی صورتیں جو ہیں ان صورتوں میں زیادہ تر عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ مکی دور میں عقائد کی اصلاح ضروری تھی، اور بہت جو کفار کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز بھی عقائد کی اصلاح سے ہی فرمایا۔ جب عقائد جو کہ اعمال کی بنیاد ہیں وہ مضبوط اور درست ہو گئے تو پھر عبادات کی طرف توجہ دی گئی۔ سابقہ امتوں کے واقعات، تو جو مکی صورتیں ہیں ان صورتوں میں سابقہ انبیاء کے جو قصے ہیں، حالات ہیں، ان کو بیان کیا گیا ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، عاد و سمود کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات، یعنی کہ سابقہ جو انبیاء ہیں ان کے واقعات اور سابقہ جو امتیں ہیں ان کے واقعات بھی مکی صورتوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ صبر اور عفو درگزر کی تلقین، مکی صورتوں میں کفار کے مظالم اور ان کی ذاتیوں کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو صبر و ضبط کی تلقین دی گئی کہ آپ صبر کریں۔ مشکل حالات میں نیز کفار مکہ سے اعراض برتنے کی تلقین کی گئی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ کو مکی دور میں صبر کی تلقین کیا کرتے تھے، جیسے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مکی دور میں صبر کے، یعنی کہ صبر کا مقصد یہی ہے کہ کفار کے جو مظالم تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو صبر اور برداشت کی تلقین دی گئی، صبر کرنے کی اور معاف کرنے کی۔ نمبر 8 پہ ہے جی مشرکین سے خطاب۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر مشرکین مکہ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ ان سے متعلق جو خرابیاں تھیں، مثلا بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا، زندہ مٹی میں دفن کر دینا، بلا وجہ خون بہانے کی جو ایک ان کی تھی کفار کی، اس کے علاوہ سود اور یتیم کے مال کو کھانے وغیرہ سے متعلق احکام اور مسائل اکثر مکی صورتوں میں پڑھنے کو ملتے ہیں۔ مدنی صورتوں کی خصوصیات، وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں، اچھا مدنی صورتیں آ چکی ہیں، اب تھوڑا آپ نے یہاں پر غور سے پڑھنا ہے۔ وہ صورتیں جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئیں یا کہیں پر بھی نازل ہوئیں، کسی بھی مقام پر۔ تو ہجرت کے پہلے جو تھیں وہ مکی صورتیں تھیں، وہ مکہ میں نازل ہوئیں یا کہیں اور مقام پر، کسی اور مقام پر، اور جو ہجرت کے ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئیں صورتیں وہ تھی مدنی صورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی بعد مدینہ تشریف لائے اور یہاں 10 سال رہے اور انتہائی محنت سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی باقاعدہ اسلامی ریاست قائم کی جو خالص مساوات اور عدل و انصاف کے اصولوں پر مبنی تھی، یعنی کہ قائم تھی۔ یہاں معاشرتی مسائل اور جہاد وغیرہ پر زور دیا گیا۔ ان صورتوں کی کچھ عام خصوصیات جو نیچے دیکھ لیتے ہیں، تو کہیں پر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو آپ لوگ پاز کر کے خود سے پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو اچھا اندازہ ہوگا جو بھی ہم ٹاپک پڑھ رہے ہیں۔ طوالت نمبر 1 پہ ہے، یعنی کہ طوالت سے آپ نے کیا آئیڈیا مائنڈ میں رکھنا ہے کہ طویل، ٹھیک ہے، طوالت نکلا ہے طویل سے۔ مدنی صورتیں عام طور پر لمبی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت البقرہ مدنی ہے، اس کے 40 رکوع ہیں اور 286 آیات ہیں، 286 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ ابتدائی جو سپارے میں اکثر صورتیں مثلا آل عمران، النساء، المائدہ وغیرہ جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ اہل ایمان سے خطاب، یہ نمبر 2 ہے۔ ان صورتوں میں بلکہ اسی میں سے ہے، ان صورتوں میں خصوصی خطاب اہل ایمان کو ہے، جیسے کہ یا ایھا الذین، تو پہلے جو ہے یا ایھا الناس مکی صورتوں میں اور مدنی صورتوں میں یا ایھا الذین، یعنی یا ایھا الذین آمنو، مثلا سورہ مائدہ جو ہے اور سورہ حجرات، سورہ ممتحنہ وغیرہ انہی الفاظ سے شروع کی۔ تو اے ایمان، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، تو مدنی صورتوں میں اور مکی صورتوں میں جو خطاب ہے وہ بھی اس کا بھی ڈفرینس ہے۔ اس کے علاوہ ہے حروف مقطعات کا آغاز میں نہ آنا۔ تو ان صورتوں کے جو مدنی صورتیں ہیں ان کے آغاز میں حروف مقطعات بہت کم آتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی صورتوں میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں، اور ان میں صرف 4 مدنی صورتیں ہیں جن کے آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں۔ حروف مقطعات کا آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ کاف، ہا، یا عین صاد، اور اس طرح کے جو مقطعات ہیں حروف جو ہیں وہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ آسان اسلوب،
मदनी सूरतों का असलूब आम तौर पर आसान होता है, जैसे इब्तदाई सूरतों का असलूब और तर्जमा है मजमूई तौर पर मक्की सूरतों के मुकाबले में इन सूरतों का अल्फाज का तर्जमा तफसीर आसान है। तो जो मदनी सूरतें हैं उनको ज़रा समझना मुश्किल था, उनका तर्जमा करना और उनकी तफसीर जो थी वो मुश्किल थी। लेकिन मदनी सूरतें लंबी हैं, बट इनमें एक बेनिफिट ये है कि ये इनको समझना आसान है। इनका तर्जमा करना और मजमूई तौर पर इनकी तफसीर को समझना वो अब बनिस्बत मक्की सूरतों के आसान है मदनी सूरतों की। इबादात से मुतालिक अहकाम देख लेते हैं। मदनी सूरतों में नमाज, हज, रोज़ा, ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह के अहकामात के बारे में ख़ुसूसी तौर पर बहस की गई है। बहस में लाए गए इन अहकामात को, किन को जी? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात वगैरह। ठीक है जी, नीचे चलते हैं। नंबर 6, मामलात से मुतल्लिक़ अहकाम व मसाइल। मदनी सूरतों में मुहस्सिन इख़लाक़, रज़ाइल इख़लाक़, ख़रीद व फ़रोख्त, निकाह और तलाक़ वगैरह जैसे मामलात का अक्सर बयान है। इनसे मुतल्लिक़ शरई मसाइल जो हैं उनको ज़ेर बहस लाया गया है। नंबर 7 देख लेते हैं, जिहाद और ग़ज़वात का बयान। इन सूरतों में सब्र और उफ़ू व दरगुज़र के बजाय जिहाद की तलक़ीन और इससे मुतल्लिक़ दीगर मसाइल का ज़िक्र है। फिर ग़ज़वा बदर, ओहद, अहज़ाब और फ़तह मक्का वगैरह जैसे आम ग़ज़वात का भी ज़िक्र मदनी सूरतों में पढ़ने को मिलता है। नंबर 8 पे है मुनाफ़िकीन का ज़िक्र। मुनाफ़िकीन का बयान इन्हीं सूरतों में किया गया है क्योंकि वो मक्का में नहीं थे। यहूद और मुनाफ़िकीन मदीना में मौजूद थे। इनसे मुख़ातिब होते हुए कई सूरतों में इनसे मुतालिक अहकाम व मसाइल बयान किए गए। मसलन 28 पारे में सूरह मुजादला और सूरह हशर में यहूदी और सूरह मुनाफ़िकून में मुनाफ़िकों से मुतालिक अहकाम व मसाइल बयान हुए हैं। तो ये यहाँ पर हमारा एक टॉपिक कवर हो चुका है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीएस कर रहे हैं, बीएस के किसी भी वो उसमें है, किसी भी टर्म में है, वो किसी भी सब्जेक्ट में है, तो उनके लिए ये इस्लामियात की वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो में आपने आई होप कि काफ़ी कुछ सीख लिया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।